السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں MGUP گروپ کی اسلامک آواز۔ آج ہم آپ لوگ کو دکھانے والے ہیں فاروق رضوی صاحب کے کچھ خاص سوالات اور جوابات، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑیے، ہمیں سپورٹ کریے۔ آئیے ہم آپ کو ویڈیو کے ساتھ میں ملتے ہیں۔ چلیے آئیے، سوالات کے سلسلہ یہاں سے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں گنبد خضرا کو گرانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ کس حدیث سے؟ یہ تو آپ اہل حدیث سے ہی پوچھئے بھائی، کس حدیث میں آیا گنبد خضرا گرانے کا حکم؟ سرکار کے زمانے میں تو گنبد تھا نہیں، بعد میں بنایا گیا 600 ہجری میں، اور 600 ہجری سے لے کر آج تک 800 سال تک ہر علماء نے اس کو جائز سمجھا، جائز رکھا، جائز مانا۔ یہ ابھی نئے پیدا ہوئے ہیں۔ اب رہ گیا کہ گنبد رکھنے کی دلیل کیا ہے۔ دلیل میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ گنبد کی دلیل کیا ہے۔ توڑنے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہے ان کی۔ حدیث کچھ ہے، کہیں فٹور کرتے ہیں۔ پہلے سن لے کہ چھت والی کا کیا ہے۔ سنن دارمی میں امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک میرے گھر کے اندر رکھی گئی تاکہ لوگوں کی بے حرمتیوں سے اس کی حفاظت ہو، اور ظاہر سی بات ہے سرکار کی قبر مبارک حضرت عائشہ کے گھر میں بنائی گئی تو چھت تھی، تو چھت رکھنا، قبروں کے اوپر چھت برقرار رکھنا، بنانا، یہ صحابہ کی سنت سے ثابت ہو گیا۔ اور چھت تھی سرکار کے، چھت توڑی نہیں گئی، آسمان سے کھولا نہیں گیا۔ اس کی ایک اور دوسری حدیث اسی سنن دارمی میں ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا۔ لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا ام المومنین بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ کے روضے کی چھت میں سوراخ کر دو۔ یہ بات جلفات بتا رہے کہ چھت تھی، پھر وہاں چھوٹا سا سوراخ کیا گیا، چھت توڑی نہیں گئی۔ جیسی سوراخ کیا گیا فوراً بارش ہو گئی۔ تو پوچھا کہ ام المومنین یہ اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا کہ جب آسمان نے رسول اللہ کے روضے کو دیکھا تو رو پڑا اور برف پڑا۔ سبحان اللہ۔ تو چھت برقرار رکھنے کا تو حکم ہے۔ ڈھانے کا اب جو یہ لاتے کھینچ کان کے، وہ کہتے کہ حضرت علی کو رسول اللہ نے حکم دیا کہ علی ہر پکی قبر کو توڑ دو، ہر بت کو توڑ دو۔ جاہل سمجھتے نہیں کہ بت کے ساتھ قبر کا ذکر کیا تو وہ قبر تھی کس کی؟ وہ قبر صحابہ کی نہیں تھی، وہ مشرکین کی تھی۔ اور اس کی دلیل بخاری کے اندر خود موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب مدینہ تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا کہ مسجد تعمیر کی جائے۔ ایک جگہ تلاش کی گئی، جگہ کو پسند کیا اللہ کے نبی نے، لیکن وہاں مشرکین کی قبریں موجود تھی۔ تو نبی نے فرمایا کہ مشرکین کی قبروں کی کوئی عزت اور احترام نہیں، ان قبروں کو اکھاڑ کے پھینک دو۔ کھجوروں کی جھاڑیاں تھی، کہتے کھجوروں کی جھاڑیاں صاف کی گئی، مشرکین کی قبروں کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، ان کے ہڈیوں کے ڈھانچے نکال کر کچروں میں ڈال دیے گئے، اور اس کے اوپر بھی مسجد نبی تعمیر ہوئی۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ جو قبروں کو ڈھانے کا حکم دیا گیا تھا وہ مشرکین کی تھی، اور اس کا ذکر بت کے ساتھ کیا۔ اور صالحین کی قبروں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا، اس کا پتہ وہاں سے چلتا ہے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان ابن مظعون کا وصال ہوا۔ یہ سب سے پہلے صحابی ہے جو مدینہ میں ہجرت کے بعد انتقال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں رکھا، فرمایا ایک بڑا پتھر لاؤ تاکہ میں عثمان کی قبر پر اس کو رکھوں، اور وہ اس مقصد سے کہ عثمان کی قبر برقرار رہے۔ سبحان اللہ۔ قبروں کو برقرار رکھنا رسول کی سنت ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک بڑے پتھر کو 4-5 لوگوں نے مل کر اٹھانا چاہا لیکن نہیں اٹھا سکے۔ تو پتھر اتنا سا نہیں تھا، بہت بڑا اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں، حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ ہم اس پتھر کو نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ ایک موضوع اور ایک بہترین پتھر ہمیں قبر کے حساب سے نظر آیا، اتنا ہی چوڑا اتنا ہی لمبا جتنے میں قبر ہو۔ تو راوی کہتے ہیں سرکار خود تشریف لے گئے، با نفس نفیس آستین چڑھائی جبے کی اور تانا اس پتھر کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ اب کتنا بڑا پتھر آقا نے اٹھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوؤں کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اب پتھر کتنا بڑا تھا۔ بہرحال ابو داؤد کی حدیث پوری سن لے۔ سرکار نے اس پتھر کو اٹھا کے لایا اور حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر پر رکھ دیا۔ فرمایا کہ میں نے پتھر اس لیے رکھا کہ عثمان کی قبر، عثمان ابن مظعون کی قبر برقرار رہے۔ اب میرے اہل بیت میں جس کا بھی انتقال ہوگا میں عثمان کی قبر کے پاس اور اس کے بازو میں ہی اس کو دفن کروں، سبحان اللہ، تاکہ نشانی رہے۔
کتاب الجنائز امام بخاری نے قائم کیا، اس میں ایک حدیث لکھتے ہیں حضرت ابن حزم سے، یا غالباً اور کوئی صحابی، مجھے نام صحابی کا تو یاد نہیں آ رہا، لیکن کتاب الجنائز میں بخاری میں حدیث موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں عثمان غنی کے دور خلافت، عثمان غنی کے دور خلافت میں ہم جوان تھے تو ہم میں مقابلہ ہوتا کہ ہم میں کون بہادر ہے، تو ہم میں بہادر وہ سمجھا جاتا جو عثمان ابن مظعون کی قبر کے پتھر کو چھلانگ لگا کے پھلانگ جاتا تھا۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ اس حدیث سے پتھر کتنا بڑا تھا، وہ جو کود کے اس طرف سے اس طرف جائے وہ بہادر، تو چھوٹا موٹا پتھر نہیں تھا، بڑا تھا، اور وہ بھی پتھر۔ تم تو قبر کو سیمنٹ سے اوپر بنانے مضبوط کرنے کو بدعت کہتے ہیں، نبی نے تو پورا مضبوط پتھر ہی رکھ دیا۔ تو نبی کا یہ پتھر رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ قبریں برقرار رکھی جائے، کن کی؟ صالحین کی۔ عام مردوں کی ہم اجازت نہیں دیتے، ہمارے علماء کہتے صالحین کی، اس لیے صالحین اولیاء کی قبروں کو رکھا جائے تاکہ وہ قبریں برقرار رہے، تو قوم کو، امت کو فیض کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شعور رہے، ڈنگ رہے، اور قومیں وہاں جاتے رہے، امتیں جاتے رہے۔ اب میں نے ایک تقریر ہے میری جس کا نام ہے مجرم کون اور الزام کس پر، جی یہ پہلی تقریر تھی میں نے، جس کے اندر قبر کے ڈھانے کے کچھ منظر دکھائے ان کے، اور پھر یہ بتایا کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کی قبروں کو پکا رکھا ہے۔ اور اس میں میں نے ایک سوال کیا، 4 سال ہو گئے اس تقریر کو، آج تک کسی مائی کے لال نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ یہاں کے اہل حدیث میں ہمت ہو تو جواب تلاش کر کے مجھے بھیج دے۔ میں نے سوال ہی کیا کہ تم جس حدیث کی بنیاد پر گنبد خضرا کو ڈھانے کی بات کرتے ہو، اولیاء کی مزاروں کو مٹا رہے ہو، پم سے اڑا رہے ہو، اور حدیث تم جو بنیاد بناتے ہو یہ کہ رسول نے حضرت علی کو کہا علی جاؤ جتنی قبریں دکھ رہی ہیں سب کو ڈھا دو پختہ، تو میں نے چیلنج کیا کہ اپنے ماں کی حلالی اولاد ہو تو ایک حدیث بتا دو، ایک صحابی کا نام بتا دو جس کی قبر کو علی نے ڈھایا تھا، اس صحابی کا نام بتاؤ۔ جی آج تک نام بتانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر وہ صحابہ کی قبریں ہوتی تو اتنا بڑا واقعہ کیا تاریخ میں نہیں آتا؟ یقیناً آتا۔ اور دوسری بات سب سے اہم ہے کہ اگر وہ خلاف شرع قبر تھی جس کو رسول نے ڈھانے کا حکم دیا تو وہ صحابہ کی تھی، اگر تو صحابہ کی قبر تو رسول کے سامنے بنی، تو نبی کے سامنے خلاف شرع کیسے بنی؟ تو یہ بھی تمہاری کھپتی بات ہے۔ تو کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خود ساختہ مذہب ہے، ان کو اصل میں اولیاء سے اور انبیاء سے دشمنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گنبد خضرا تو چھوڑیے، ابھی عبدالعزیز بن الشبل ان کا مفتی ہے، اس خبیث نے بھی حال ہی میں فتویٰ دیا کہ رسول اللہ کی قبر کو توڑ کر سرکار کے جسم کو نکال کے گمنام جگہ پہ دفن کر دیا جائے، اور فتوے میں اس نے لکھا کہ رسول کے روزے پر جانا اور حاجتیں لوگ طلب کرتے، قبروں پر آتے، حضور کی قبر کی زیارت کرنا بھی بدعت ہے، یہ بھی شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوا تو سعودی حکومت کو آخر مجبور ہو کے بیان دینا پڑا کہ وہ ایک ہمارے بیوقوف مفتی کی رائے تھی، ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ جی اس کی بھی آڈیو اور پیپر وغیرہ سب میرے پاس موجود ہے۔ تو بہرحال ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اگر ان کو اتنا شوق ہو تو یہ مناظرہ کرے، ان کی اوقات نہیں ہے مناظرہ کرے، یہ ان کے جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ظالم یزید کی اولادیں ہیں۔ جی کیونکہ امام حسین بھی بار بار کہتے رہے یزیدیوں کو کہ مجھے یزید کے پاس پہنچا دو، میں خود بات کر لوں گا۔ جی انہوں نے کہا نہیں یزید تک نہیں جانے دیں گے، اور سارے یزیدیوں نے کربلا میں شہید کر دیا، یہ بھی وہی اسی یزید کی اولادیں ہیں۔ یہ ہمارے علماء سے کبھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چلیے خیر، واللہ عالم ثم رسول عالم۔ ایک سوال ہے کہ قادیانیوں کے عقائد اور ان سے رابطہ رکھنا اور میل جول رکھنا شریعت میں کیا حکم ہے؟ قادیانیوں سے رابطہ رکھنا یہ تو جائز نہیں ہے، اور اس کو مسلمان سمجھ کے اگر رابطہ رکھتا ہے، مسلمان جانتا ہے تو خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ غلام احمد قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں خود رسول اللہ کے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ذلی نبی ہوں، یعنی حضور کا سایہ والا نبی ہوں، اصل تو نبی سرکار ہے، نبوت کا جسم حضور ہے، میں ان کا سایہ ہوں۔ اور عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ حضور کے بعد نہ ذلی نبی پیدا ہوگا اور نہ اصلی نبی پیدا ہوگا، کسی طرح کا کوئی نبی نہیں، کیونکہ لا نبی ابادی سرکار نے فرما دیا، اور قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخر نبی ہے، حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور غلام احمد قادیانی کا ایک بہت بدترین عقیدہ، اس کا ایک عقیدہ یہ کہتا ہے اپنی کتاب میں کہ عیسیٰ کے ذکر کو چھوڑو، عیسیٰ علیہ السلام سے افضل تو میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے ایک کتاب
بھی لکھی اور گڑی کہا کہ یہ مجھ پہ جبریل وحی لاتے ہیں، یہ ساری وحیوں کو میں نے جمع کر دیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے اس نے الوحی رکھا، اسی کو قادیانی پڑھتے۔ تو تمام مکتبہ فکر کے نزدیک یہ مرتد اور کافر ہے، اور ایسا کافر ہے کہ علماء نے کہا من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو بہرحال اس سے بچے، واللہ عالم ثم رسول عالم۔ کہ کیا سوال لکھا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی پہلی مرتبہ تلوار جب نکالے تو قبر کے اوپر چھت ڈالے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے ذرا سمجھائیے، حیدرآبادی لہجے میں ہے وہ۔ جب تک دوسرا سوال لے لے، وہ جب سوال سمجھ میں آئے تو کہا کہ میلاد کے موقع پر، جی ہاں سوال سمجھ میں نہیں آیا، جن صاحب کا ہے وہ تھوڑا خلاصے کے ساتھ لکھیں۔ میلاد کے موقع پر برقی کمکموں کی جو سجاوٹ ہوتی ہے وہ بجلی کی چوری ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ اعتراض بدعقیدوں کا ہے، مہربانی کر کے مدلل جواب دیجیے۔ دیکھیں بجلی کی چوری تو جائز نہیں ہے، حکومت کی چوری بھی جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا گیا کہ چنگی ناکہ بچانا کیسا ہے؟ چنگی ناکے ہوتے ہیں نا، ناکے پہ پیسہ پیڈ کرنا پڑتا ہے، تو کچھ لوگ سیٹنگ کر کے چرا کے لے جاتے ہیں۔ تعالیٰ نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے، اگرچہ حکومت کافر و مشرکین کی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ پکڑے جانے کے بعد اس میں مسلمان کی ذلت ہے، اور مومن کا اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ اس میں اسلام کا بھی مذاق اڑتا ہے کہ لوگ عموماً جب کوئی مسلمان کسی چوری ووری میں پکڑا جاتا ہے تو لوگ بغض میں غیر مسلم یہ بھی کہتے ہیں ہاں مسلمان ہے نا، تیرا مذہب ہی ایسی ہے بیٹا، تیرا دھرم ہی ایسی ہے، تو اس سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، نہ کرے۔ تب اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں ابھی الحمدللہ 3 جلسے میرے ابھی کلکتہ میں تھے، وہاں میں نے دیکھا کہ بہت سجاوٹ تھی، اور اب تک میں نے جتنے شہر دیکھا کلکتہ سے زیادہ لائٹنگ کی سجاوٹ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ تو وہاں کے لوگ چوری نہیں کرتے، تار نہیں ڈالتے، بلکہ کرتے کہ جو پاور ہاؤس ہوتے ہیں وہاں کے، تو پاور ہاؤس والوں سے وہ عارضی طور پر میٹر لگواتے ہیں، اور وہ باقاعدہ پول سے ایک میٹر جوڑا جاتا ہے، اس میٹر کے ذریعے پوری لائٹنگ لگائی جاتی ہے، اور سارے محلے کے لوگ چندہ کر کے وہ جتنا بل آتا ہے، کمیٹی کے نام بل آتا ہے، وہ بل پیڈ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کریں، اور چھوٹی سی بات ہے کہ نبی کا میلاد منانے کے لیے ہم لاکھوں روپیہ ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں، لائٹنگ لگا رہے تو اس میں بھی تھوڑا سا خرچ بڑھے گا، اور کیا ہوگا، اور یہ بھی کوئی ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اپنے نبی کا جشن ہم چوری کی لائٹنگ سے بنائیں، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق ایک ہی لائٹ جلا لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوص و اخلاص پسند ہے، دکھاوا نہیں پسند ہے۔ میں اس کی ایک دلیل دے دیتا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، غیر مقلدین بھی مانتے ہیں، اور ہم اہل سنت بھی مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے انفاس العارفین، اس میں انہوں نے اپنے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے واقعات کو قلم بند کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی کی عادت کریمہ یہ تھی کہ ہر سال نبی کا میلاد مناتے تھے اور خوب لنگر تقسیم کرتے تھے، خوب کئی من کھانے بناتے تھے اور غربا مساکین کو کھلاتے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ایک بار ایسا ہوا کہ والد پہ بڑی غربت کا معاملہ تھا، بہت غربت تھی، پیسہ تھا نہیں، آپ بہت رو رہے تھے، بڑے پریشان ہوئے کہ ایک تو زمانہ وہ ہے کہ میں نے کئی من کھانے کھلوائے، اور آج یہ ہے کہ فاتحہ اور نظر و نیاز کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو کہتے بڑے مشکل سے کچھ بھنے ہوئے چنے والد کو میسر آ گئے، تو وہ چنے پر ہی انہوں نے روتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کو یہ فاتحہ دی، نظر کیا، اور آپ سو گئے۔ تو رات میں خواب میں دیکھتے کہ اللہ کے نبی تشریف فرمائے، صحابہ اور آپ کے سامنے وہی بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے، سبحان اللہ، اور حضور ارشاد فرماتے عبد الرحیم تیرا تحفہ ہمیں مل گیا، ہم نے اس کو قبول کر لیا، سبحان اللہ۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ خلوص دیکھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ تعداد زیادہ ہو، آپ اپنی حیثیت سے ایک بلب جلا سکتے تو ایک ہی جلائیے، رسول کو یہی پسند ہے۔ چوری سے آپ ہزاروں بلب جلائیں گے تو بالکل یہ جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو کوشش کریں اگلے سال کہ جو بھی کمیٹیاں سجاوٹ کرتی ہیں باقاعدہ پاور ہاؤس میں جائیں، بولے کہ بھائی آپ ایکسٹرا میٹر لگائیے، ہم اس کا بل پیڈ کریں گے۔ اچھا بہت اچھی بات ہے، چلیے عمار صاحب نے یہ بڑی اچھی بات بتا دی، ورنہ کل اتنی ہی کلپ کاٹ کے بتاتے کہ دیکھو ان کے عالم نے خود کا چوری ہوتی ہے۔ تو ہمارے حضرت نے بتایا کہ الحمدللہ یہاں تنظیم جو چلاتی ہے وہ ڈیزل اور جنریٹر پہ لائٹنگ کرتی ہے، اپنا خود کا ڈیزل اور خود جنریٹر لگاتی ہے۔ تو یہ وہاں بھی لوگ تو بدنام کرتے ہیں، تو بہرحال لیکن اگر کوئی کمیٹی ایسی کرتے تو ہم کہیں گے اس کی اصلاح کیجیے۔
اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر کوئی چوری کرتا تو پھر بولے میلاد ہی بند کر دو، تو وہ تو وہی ہوئی کہ حرم میں بھی چوری، حج بند نہیں ہوگا، حرم میں بھی چوری ہوتی ہے۔ جی جی تو آپ نے اب تک تو نہیں کہا چھوڑو یار حجی کو مت جایا کرو، جاؤ تو چوریاں ہو جاتی، مسجد میں جوتے چوری ہوتے ہیں جی، تو کہے گا بھائی نمازی کو نہ ہو یار جوتے چوری ہو جائیں گے، تو یہ تھوڑی ہے بھائی، چوری غلط ہے، نماز اپنی جگہ ویسی، میلاد صحیح ہے، واللہ عالم ثم رسول عالم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ وہابیوں کا اعتراض ہے کہ ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کر کے میلاد منایا، اس لیے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اب یہ جو وہابی صاحب کا اعتراض ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ کس حدیث میں آیا کہ اس نے میلاد منایا اس لیے اس کو ایمان نہیں ملا؟ جی یہ تو غیب کی خبر ہو گئی، تو یہ کب سے غیب طا ہو گئے بھائی؟ ارے ابو لہب تو بدبخت تھا، کافر تھا، سرکار پہ ایمان نہ لا کر وہ مرتد ہو گیا، تو یہ تو کوئی نہیں۔ چلو بہت سارے تو وہ ہے جو صحابہ تھے ایمان لائے مگر زکوٰۃ کے منکر ہو کر کافر ہو گئے، ان کے بارے میں کیا کہوں گے؟ اچھا اچھا یہ حدیث، خیر اس کا پہلے جواب مکمل ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بہت سارے لوگوں نے ایمان لایا، رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھی، مگر ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں مرتد ہو گئے، کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق نے اور صحابہ نے ان سے جنگ کی، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو میلاد نہیں منایا تھا، وہ پھر کیوں مرتد ہو گئے؟ بلکہ اس کے برعکس بخاری شریف کی حدیث یہ ہے کہ حضرت عباس نے، امام بخاری نے تو عباس نہیں لکھا لیکن امام ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے اپنی شرح میں لکھا کہ وہ خواب عباس نے دیکھا تھا، حضور کے چچا عباس نے خواب دیکھا کہ ابو لہب خواب میں نظر آیا، کہا کہ ابو لہب تیرے ساتھ کیا گزری؟ تو بھائی تھا حضرت عباس کا، کہا بھائی معاملہ یہ ہے کہ میں ایک دن بھی چین سے نہیں ہوں، ایک دن بھی چین سے نہیں ہوں، اللہ نے مجھ پر صرف اتنا لطف کیا کہ پیر کے دن مجھے اس عذاب سے نجات ملتی ہے، اور جس انگلی سے اشارہ کیا تب انگلی میرے منہ میں ڈال دی جاتی ہے، اس سے پانی میں پیتا ہوں اور ہفتے بھر کی پیاس بجھاتا ہوں۔ اس حدیث کی شرح میں بڑے بڑے اماموں نے، جیسے امام عبد الرحمن ابن چودی نے، جلال الدین سیوطی نے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے، امام ابن حجر قسطلانی نے، امام زرقانی نے، بڑے بڑے اماموں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ جب میلاد منانے کی خوشی میں ابو لہب جیسے بدبخت کو عذاب میں کمی ہوتی ہے، تو اگر سنی مومن مسلمان اپنے نبی کی میلاد منائے تو کیا کیا انعام نہ ملے گا۔ تو اس حدیث کا مفہوم ہی اس نے بدل دیا۔ جی اب میں کہتا ہوں کہ بھائی میلاد تو قادیانی بھی مناتے، وہ کیوں مرتد ہو گئے؟ ارے تم نہیں میلاد مناتے، تم بھی تو مرتد ہو گئے۔ تو بہرحال یہ بیوقوفانہ سوال ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ حدیث پیش کرے کہ کسی حدیث میں نبی کا یہ جملہ ہو یا کسی صحابی کا قول ہو کہ صحابی نے کہا کہ دیکھو ابو لہب کو ایمان اس لیے نہیں ملا کہ اس نے نبی کی میلاد منایا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ میں نے حدیث پیش کی کہ رسول اللہ نے ہر ہفتے اپنا میلاد منایا ہے، ہر ہفتے، واللہ عالم ثم رسول عالم۔ ہاں یہ سوال ایسا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چھت بنی ہوئی دیکھی تو آپ نے تلوار نکالی غصے سے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ کوئی صحیح وہی نہیں ہے، فضول باتیں ہیں جی، اور یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، حدیث کا حوالہ دینا چاہیے تو تبھی بات کی جا سکتی ہے، پھر حدیث کی سند ونت بہت ساری چیزیں ہیں، محض ایک مبہم سوال کرنا کہ تلوار نکالی اور چھت دیکھ کر، تو بھائی وہ چھت کس نے بنائی تھی؟ ارے جب نبی کے صحابہ کا وصال ہوا تو نبی کی زندگی میں نبی کے سامنے قبر بنی تو چھت بھی سامنے بنی ہوئی، جب چھت بنی تبھی کیوں نہیں منع کر دیا؟ جی سیدھی سی بات ہے بھائی، سرکار کی موجودگی میں صحابہ کی نماز جنازہ بھی رسول اللہ پڑھاتے تھے، یاد رکھیے، حضور اپنی نگرانی میں دفن کرتے، بعض وہ صحابہ ہیں جن کو خود بنفس نفیس سرکار نے قبر میں بھی اتارا، بلکہ ایک حدیث تو یہاں تک آتی ہے بخاری میں کہ ضعیفہ کا انتقال ہو گیا جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگا دیا کرتی تھی، رات میں صحابہ نے اس کو دفن کیا اور اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں کی، یہ خیال تھے کہ حضور کو کیا تکلیف دی جائے رات میں، سرکار صبح تشریف لائے، فرمایا کہ وہ ضعیفہ نظر نہیں آ رہی، کہا یا رسول اللہ کل رات اس کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفن بھی کر دیا، حضور ناراض ہوئے، فرمایا مجھے کیوں نہ خبر دی گئی؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے اس خیال سے کہ آپ کے آرام میں خلل نہ آئے ہم نے خبر نہ دی، فرمایا اس کی قبر دکھاؤ، آپ قبر پہ گئے اور قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا تم نہیں جانتے کہ میں جس کی جنازہ پڑھ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، میرا جنازہ
जनाजा पढ़ना दर्जात के बुलंद करने का सबब बनता है, लिहाजा तुम में से जब भी कोई मरे मुझे जरूर इत्तिला दी जाए। तो सरकार ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी साहबी के जनाजे में तशरीफ ना ले गए। तो अब ये तो अजीब सवाल है, हुजूर ने छत देखी, तलवार निकाल ली, किस पे तलवार निकाली? जी अरे जो बना रहा था तलवार निकालने की बजाय इतना ही कह देते छत ना बना वो मान लेते। जी क्या साहब ऐसे हड्डर में होते नहीं, सो छत बना रहे थे, रसूल कहते मत बना, वो कह रहे नहीं मैं तो बनाऊंगा, वो तो कह रहे मत बना, नहीं बनाओ, नहीं मानता, पहले तलवार। क्या पागलपन की बात कर रहा है वो आदमी। जी कौन सी हदीस में ऐसी बातें, किससे कहानियां गढ़ते हैं ये लोग और बोलते हैं हदीस अपने आप को। ऐसी बॉम्बे में एक ने किस्सा गढ़ा, मैंने उसका रद्द किया और आज तक मैं उससे पूछ रहा हूँ कहाँ है वो हवाला। तो जैसे इनका अकीदा गायब है वैसी हवाले गायब रहते हैं। अब वो क्या बोला उसने, बॉम्बे के एक मौलवी ने, सुनो उसका जवाब मैंने दिया, नेट पर वो तकरीर मौजूद है। जी जो सवाल लिख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपना नाम भी लिख दे ताकि पता चले कि भाई पूछने वाला कौन है, ताकि जवाब उसकी हैसियत से दिया जाए। तो सवाल क्या, वो क्या कह रहा है तकरीर में सुनिए। देख कितनी तौहीन करते हैं ये लोग। तो अहले हदीस मौलवी है, काला पानी बोलते हैं, वहाँ एक मस्जिद है, वहाँ का इमाम, जी वहाँ का खतीब है गालिबन, बोलता है कि हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ तो हजरत फातिमा को जब ले जाया गया तो कब्र से आवाज आई, कब्र ने कहा फातिमा होश में आओ, ये ना समझ रहा तू नबी की बेटी है, मैं कब्र हूँ, मैं कब्र हूँ, मैं आमाल देखती हूँ, रिश्तेदारियां नहीं देखती, मैं निस्बत नहीं देखती, अगर तेरे अमल अच्छे हैं तो मैं ठीक, और तेरे अमल खराब है तो मैं बहुत सख्त हूँ फिर बुरे अमल वालों के लिए। अब उससे तबसरा कर रहा है, देखो जब नबी की बेटी के लिए अमल की जरूरत है तो मुसलमानों हमें कितना अमल करना चाहिए, और यह हाल ये है कि पीर बचा लेगा, नबी बचा लेंगे, फला बचा लेंगे, फुला बचा लेंगे, और उसमें सारा मजबा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो प्रोग्राम का नाम है यजीद की हकीकत। मैंने उसमें जवाब देते हुए कहा कि मौलवी साहब से पहला सवाल मेरा ये है कि ये हदीस किस किताब में वो बताइए। दूसरा सवाल कि जब हजरत फातिमा को लाया गया कब्र से आवाज आई, कब्र ने फातिमा से कहा होश में आ, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तो नबी ही मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं, ना सुनते हैं ना देखते हैं, तो फातिमा ने कब्र की आवाज ये सुनी थी कि नहीं सुनी थी? अच्छा हजरत फातिमा से जब ये कब्र कह रही थी कि फातिमा होश में आ, इसको कौन सुन रहा था? वो कौन सा रावी है जो कब्र और फातिमा की गुफ्तगू को सुन रहा था? उसका नाम बताइए। और तीसरा मैंने कहा ये कि जब कब्र ये कह रही है फातिमा होश में आ, मैं ये नहीं देखती कि नबी की बेटी, यानी कब्र को नाम भी मालूम, रिश्ता भी मालूम कि नबी की बेटी है, तो जब कब्र ये सब जानती थी कि नबी की बेटी है, फातिमा नाम है, तो इतना जानती थी तो ये नहीं जानती थी कि जन्नती औरतों की सरदार है? ये क्या कब्र थी यार, वहां भी जैसा कीदा था क्या उसका, कि कुछ जानती थी कुछ नहीं जानती थी? वो कब्र भी सुनती थी और ऐसा कोई हदीस है? तो इस तरह की बेहुदा बातें रहती है, तो इस हदीस की कोई दलील नहीं है कि तलवार निकाली और छत तोड़ा और ये किया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलु आलम। कहा जाता है कि नबी की विलादत भी उसी दिन हुई और वफात भी, तो खुशी क्यों मनाई जाए? इसके बारे में मैं हमेशा पहला जवाब तो यही देता हूँ, ये सवाल तकरीबन हर जगह आता है कि भाई जब आप मानते हैं कि नबी की विलादत वाले दिन ही विसाल हुआ, तो एक ही दिन तारीख पैदाइश भी आपके कहने के मुताबिक और उसी दिन वफात भी है, तो खुशी का डिपार्टमेंट हमने ले लिया, आप भी नबी के मानने के दावेदार है, गम का डिपार्टमेंट तुम ले लो, तुम भी तो कुछ मनाओ। हम दिन में जुलूस निकालते हैं तो मातम वाला जुलूस निकालो, हाय हाय हाय, सारे अहले हदीस निकले, क्या हुआ? नबी का विसाल हो गया आज। तो तुम क्यों नहीं कुछ करते? ये जहालत की बात है। सबसे पहली बात सुन लीजिए कि उलमा का इस पर इत्तेफाक ही नहीं है कि 12 रब्बिल अव्वल आपकी विसाल की तारीख है, इस पर कोई इत्तेफाक नहीं है। अलबत्ता 12 रब्बिल अव्वल पैदाइश की तारीख है, इस पर जमहूर का इत्तेफाक है, अक्सरियत का। विसाल की तारीख पर जमहूर का इत्तेफाक नहीं, और बिल फर्ज अगर तारीख हो भी उस दिन तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी दो वजह, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने किसी की भी पर किसी दिन से ज्यादा गम मनाने की इजाजत नहीं दी, सिवाय उस औरत के जिसका शोहर मर जाए तो वो 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजारे, 4 महीने 10 दिन, एहतियातन 13 दिन भी बोल जाते हैं बहुत सारे लोग, तो 4 29 का हो जाता है कभी ख्याल ना रह करके।
تو سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر انتقال کرے 4 مہینے 10 دن عدت کے گزارے، اس کے بعد اس کو بھی اجازت نہیں کہ اپنے شوہر کا غم منائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 1400 سال ہو چکے ہیں، آج تک کیا تم غم ہی منا رہے ہو کیا؟ اور غم اس کا منایا جاتا ہے جو مر جائے، جدا ہو جائے۔ آقا نہ جدا ہوئے ہیں نہ مر کر مٹی میں ملے، ہمارے آقا زندہ ہے، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، یا رسول اللہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ سبحان اللہ۔ اور خود اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ سرکار کہتی ہے کہ جو درود مجھ پر پڑھا جاتا ہے، اپنے گھروں سے، مکانوں سے فرشتے و درود مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور امام قاضی عیاض نے فرمایا کہ درود کیسے پہنچاتے؟ کتاب الشفا میں لکھا، یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ کے ایک امتی نے درود پڑھا ہے، بلکہ کہتے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے فلاں شہر کے، فلاں ملک کے، فلاں شہر کے، فلاں علاقے کے، فلاں گھر سے آپ کو درود بھیجا ہے۔ سرکار کہتے ہیں جب اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کا محلہ، پتہ، گھر، ملک، نے شرح زرقانی میں متعدد علماء نے لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی میں نظر نہیں آتا تھا، آپ کا سایہ نہیں تھا، یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ سایہ تھا، اس کے لیے وہابیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی حدیث پیش کرے۔ جی سایہ نہ ہونے کی تو حدیثیں موجود ہے، سایہ ہونے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ بے شک۔ اب یہ بہت ساری حدیثوں کے بارے میں کہہ جاتے ہیں کہ صاحب حضرت ذکوان سے وہ جو روایت آئی ہے جس کو امام حاکم ترمذی نے نوادر الرسول میں نقل کیا اور ان کی حوالت سے بہت سو نے بعد میں لکھا تو کہتے وہ حدیث کی سند ضعیف ہے، تو ہمارے علماء اس کا صاف جواب دیتے ہیں کہ فضائل میں حدیث ضعیف معتبر ہے۔ سایہ نہیں تھا اس کے تعلق سے چلو ضعیف تو ہے، سایہ تھا اس کے بارے میں تمہارے پاس ضعیف بھی نہیں ہے۔ جی ضعیف تو چھوڑو، موضوع بھی نہیں ہے، تمہارا عقل کا گھوڑا ہے، ہم آپ کے عقل کے گھوڑے کو نہیں مانتے۔ سایہ تھا اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ حدیث پیش کریں، بلکہ صحیح حدیث میں آیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں سرکار کے جبے میں پیور لگا رہی تھی اور چراغ روشن تھا، ایک ہوا کا جھونکا آیا، چراغ گل ہو گیا اور میری سوئی ہڑبڑاہٹ میں میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں اندھیرے میں اپنی سوئی کو تلاش کر رہی تھی کہ تبھی رسول اللہ حجر اقدس میں داخل ہوئے، اندھیرا تھا، مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ جیسی آپ نے مسکرایا آپ کے دندان مبارک سے اتنی تیز روشنی نکلی کہ فرماتی اس روشنی میں میں نے اپنی کھوئی بھی سوئی کو ڈھونڈ لیا۔ سرکار ایسے نور، مگر کل کوئی وہابی کہے گا یا رسول اللہ جب نور تھے تو پھر اندھیرے میں روشنی ہو جاتی ہوں گی، ہے نا؟ اس پر میری 6 ہفتوں کی تقریر درس دیتا تھا میں حدیث کا، تو 6 ہفتے میں نے سرکار کا سایہ نہیں اسی پہ حدیثیں پڑھی تھی، یہ بھی نیٹ پر موجود ہے۔ میں سارے وہ اعتراض تو آیا بھی نہیں، جتنے یہ اعتراض سوچ سکتے اس کے بھی جواب دیے، جو یہ نہیں سوچ سکتے میں نے خود پیدا کر کے جواب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں میں نے خود ایک اعتراض اٹھایا کہ بھائی جب رسول اللہ نور تھے تو پھر روشنی ہونا چاہیے، روشنی تو نہیں دکھتی تھی۔ میں کہوں گا جناب قرآن کو بھی اللہ نے نور کہا، گھر میں اندھیرے میں قرآن رکھ روشنی ہوتی کیا؟ دیکھ بھلا اسلام کو بھی قرآن نے نور کہا، جی تو تیرے پاس اندر تیرے اسلام ہے، تیرے سے روشنی نہیں آ رہی ہے۔ فرشتے بھی نور ہیں، جبریل آتے تھے تو کوئی حدیث میں نہیں آئے کہ جیسی جبریل آتے تھے پورا روشن ہو جاتا تھا۔ جی حقیقت نور ہے مگر موقوف ہے سرکار کے معجزہ دکھانے پہ، جب چاہے تو اپنے آپ کو ظاہر کرے، نہ چاہے تو نہ ظاہر کرے۔ بے شک بے شک جب چاہا ظاہر کیا روشنی نظر آ گئی، بے شک بے شک۔ جب چاہا چھپا دیا۔ اگر روشنی کی ہی حالت میں ہوتے تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا، نہ تعلیم ہو سکتی تھی۔ اس لیے آقا نے امت پر ایک کرم کیا کہ اپنے نور پر پردے ڈال لیے، اپنے پردوں میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اسی کو استاد زمان نے کہا ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، کون تماشائی ہو۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ورنہ قرآن بھی ہے نا کتاب مبین، روشن کتاب، تو اندھیرے میں لے جانا قرآن رکھ دینا، بتا کہاں ہے روشن کتاب؟ دیکھ نہیں رہی ہے جی تو بولنا اللہ کا کلام جھوٹا، تو کہے گا نہیں حقیقتاً نفس کلام الہی روشن ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں حرف ہے،
جی یہ جو مصحف دیکھ رہے ہیں، یہ حرف ہے، یہ کاغذ، یہ انک، یہ سیاہی، یہ سب مخلوق ہے۔ یہ نفس کلام الہی غیر مخلوق ہے، وہ نور ہے، کیونکہ اللہ کی ذات بھی نور ہے، سبحان اس لیے کلام اس کی صفت ہے تو وہ بھی نور ہے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ سعودی عرب جو نام ہے ملک کا، یہ کب ہے؟ کیا حضور کے زمانے میں تھا؟ جی نہیں، یہ حضور کے زمانے میں سعودیہ نام نہیں تھا۔ 1925 سے پہلے سعودیہ کا نام بھی سعودیہ نہیں تھا، جی سوری 1111 ہجری سے پہلے، حضور کے زمانے سے لے کر، بلکہ اس سے پہلے سے لے کر 1100 ہجری اور 1100 بھی 1150 ہجری تک اس کا نام تھا حجاز مقدس۔ اس کو حجاز کہتے تھے۔ جب آل سعود نے قبضہ کیا عبد الوہاب نجدی کے ساتھ، عبد العزیز آل سعود تھا، ان دونوں نے مل کر ترکی حکومت کا خاتمہ کیا اور قبضہ کیا، تو اپنے خاندان کے نام پر، آل سعود خاندان کے نام پر اس ملک کا نام رکھا سعودیہ عرب یا سعودی عربیہ۔ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ نام رکھنا بھی بدعت ہے ان کی، اور اس نام کو ہٹایا جس نام کو اللہ کے نبی نے پسند کیا، اللہ کے نبی کے زمانے میں رہا، صحابہ کے زمانے میں رہا، مگر اہل حدیث کے کسی ملا نے آج تک نہیں کہا کہ جس نام کو رسول نے رکھا، رسول کے زمانے میں تھا، صحابہ، اس کو ہٹا کے آپ نے بدعت کیوں کی؟ اور یہاں تک کہ ایک اور نام ہے جس سے ان کی بڑی تاریخ جڑی بھی ہے، تو اپنی تاریخ اور سیاہ تاریخ کو مٹانے کے اس کا نام بدل دیا تاکہ جب صدیہ گزرے تو ہمارے کارنامے چھپ جائے۔ وہ کون سا علاقہ تھا؟ نجد، جو مدینے سے مشرق کی طرف ہے، جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے کہ سرکار نے نجد کے بارے میں فرمایا یہاں سے فتنہ نکلے گا۔ جی مسلم میں حضور نے فرمایا فتنہ یہاں ہے، فتنہ یہاں ہے، اشارہ کیا مشرق کی طرف۔ حضرت عائشہ کے حجرے پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اور مشرق کی طرف اشارہ کرتے رہے، فرمایا فتنہ یہاں ہے، فتنہ یہاں، یہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا۔ اور بخاری میں ہے کہ یمن کے لوگ آئے، شام کے لوگ آئے، کہا یا رسول اللہ ہمارے ملک کے لیے دعا کیجئے، تو اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمنا۔ تو نجد کے بھی لوگ کھڑے تھے، کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کیجئے۔ 3 بار جب نجد والوں نے کہا تو حضور نے فرمایا اس شہر کے لیے میں دعا نہیں کروں گا کہ وہ فتنوں کی جگہ ہے، وہاں زلزلے پیدا ہوں گے، وہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا۔ وہیں سے عبد الوہاب نجدی نکلا، بے شک، اور یہ فرقہ پھیلایا، تو انہوں نے دیکھا اپنا باپ وہیں سے نکلا ہے، جی اور حدیث میں رسوا ہے وہ ملک، وہ شہر، وہ جگہ، اور وہاں سے فتنوں کو نکلنے کا کہا گیا، تو انہوں نے ملک کا نام بدل دیا، اور شہر کا، ملک نہیں شہر کا نام بدل دیا، نجد سے کر دیا ریاض۔ اور دیکھیں ان کی قسمت ماری گئی۔ مدینہ سرکار کے زمانے میں راجدھانی، ابو بکر صدیق، عمر، حضرت عمر، عثمان غنی، حضرت علی، اور حضرت علی کے زمانے میں جب راجدھانیاں بڑھ گئی، اسلامی ملک بڑھ گئے، تو 6 مہینے کوفہ راجدھانی، 6 مہینے مدینہ، یعنی مدینہ کو حضرت علی نے بھی نہیں چھوڑا، امیر معاویہ نے بہرحال شام کو بنایا، لیکن چاروں خلفاء کے زمانے میں مدینہ رہا یا شام رہا، لیکن انہوں نے راجدھانی نجد کو بنایا، جی ریاض کو۔ ان کو مدینہ راجدھانی نہیں ملی، مکہ نہیں ملی، نجد، کیونکہ باپ وہیں سے پیدا ہوا تھا۔ صحیح۔ تو بہرحال سعودیہ نام جو ہے یہ بھی بدعت ہے، نجد کا نام ریاض رکھنا یہ بھی بدعت ہے، اور یہ بدعت ان کے گھر کی ہے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ جی تبلیغی جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت کے متعلق چند ضروری باتیں بتائیں۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو اعلیٰ مودودی صاحب ہیں۔ یہ ایک زمانے میں پہلے اخبار کے رپورٹر ہوا، ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، اخبار چلایا، کوٹ ٹائی پینٹ پہنتے تھے باقاعدہ۔ اس کے بعد ان کو لگا کہ روزگار اپنا چل نہیں رہا اس طرح ذریعے سے، تو پھر انہوں نے مذہبی دنیا میں قدم رکھا اور تاریخی بھی ناول وغیرہ لکھنا شروع کیا، اسلام پر کچھ کتابیں لکھی، لکھنے کا انداز اچھا تھا، کچھ لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے، پھر بعد میں تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئے۔ ابو اعلیٰ مودودی صاحب 7 سال یہ تبلیغی جماعت میں شریک رہے۔ 7 سال تک رہنے کے بعد ان کی مولوی اسماعیل دہلوی سے کچھ باتوں پہ جمی نہیں، تو تبلیغی جماعت چھوڑ کر انہوں نے الگ جماعت قائم کی اور اس کا نام رکھا جماعت اسلامی۔ انہوں نے چند کتابیں لکھی، جس میں کتاب رسائل و مسائل، ایک کتاب رسالہ دینیات، ایک کتاب التفہیمات، ایک کتاب تنقیحات۔ میرے پاس ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ اتنی تفصیل بتاؤں، میں 2-4 باتیں مختصر بتا دیتا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ رسائل و مسائل جلد اول میں ان سے سوال ہوا کہ دجال کے بارے میں ہے کہ وہ کہیں چھپا ہوا ہے، قید ہے، اور قیامت کے قریب آئیں گا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مودودی صاحب جواب دیتے کہ کالا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔
اور رسول اللہ نے جتنے ان کے بارے میں حدیثوں میں بیان کیا کہ دجال آئے گا دجال آئے گا، حضور کے وہ قیاسات ہیں، حضور خود شک میں مبتلا تھے، حضور کو خود یہ ڈاؤٹ تھا کہ بھئی آئے گا کہ نہیں آئے گا، نعوذ باللہ، اور کہتے 1300 سال ہو گئے اب تک دجال نہ آیا، تو کیا 1300 سال یہ ثابت نہیں کرتے کہ حضور نے جو کہا تھا وہ غلط کہا تھا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں تک کہ تنقیحات میں وہ لکھتے ایک جگہ کہ قرآن کا علم حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، مگر تفسیر اور حدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں۔ اب قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک اعلیٰ درجے کا پروفیسر ہی کافی ہے جس نے اچھے سے عربی پڑھ لی ہو۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کی حاجت نہیں، کسی حدیث کی حاجت نہیں، دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اب مودودی صاحب زندہ ہوتے تو ہم ان سے سوال کرتے کہ مودودی صاحب یہ بتائیے، آپ کہہ رہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے نہ حدیث کی ضرورت نہ تفسیر کی، دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے، تو بتائیے کہ اب نئی حدیثیں اور نئی تفسیریں کہاں سے لائے پھر؟ اور نئی حدیث کے لیے نیا نبی لگے گا پھر، تو نیا نبی کہاں سے لائے؟ تو اور بھی بہت سارے، بلکہ ایک کتاب ہے ان کی تفہیمات، اس کی جلد اول میں لکھا کہ رام کرشن کنفیوزس دردش سقراط فیثاغورس وغیرہ یہ سب رسولوں میں سے تھے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں لکھی جس پر علماء اہل سنت نے ان پر گمراہی کے حکم لگائے۔ اور تبلیغی جماعت کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا، وقت نہیں ہے، میری ایک تقریر ہے جس کا نام ہے تبلیغی جماعت کی حقیقت، نیٹ پر آپ سن لیں۔ یہ دیوبندیوں کی ہی شاخ ہے، دیوبندیوں نے اپنے عقائد کو عام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت بنائی، جو دیوبندیوں کے عقائد ہے وہی ان کے عقائد ہے۔ واللہ تعالی عالم ثم رسول عالم۔ ایک سوال ہے کہ میلاد النبی کو کن کن محدثین نے منایا ہے؟ کئی محدثین ہیں جنہوں نے میلاد منایا ہے، باقاعدہ میلاد پر کتابیں لکھی، جس میں ابن کثیر نے خود ایک کتاب لکھی ہے جو غیر مقلدوں کے مسلم عالم ہے، اور اس کتاب کا نام بھی ہے میلاد النبی۔ جی، اس کے علاوہ حضرت ملا علی قاری نے ایک کتاب لکھی میلاد پر، اس کا بھی نام ہے میلاد النبی۔ عبد الرحمن ابن جوزی نے کتاب لکھی، اس کا بھی نام ہے میلاد النبی۔ خصائص الکبریٰ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھی اور باقاعدہ اس میں میلاد کی دلیلیں دی، اور یہاں تک کہ علامہ صحبی نے سیار و اعلام النبالہ اس کے اندر میلاد کی اصل ثابت کی کہ میلاد کب سے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی۔ جی، چنانچہ اربل جو ایک شہر ہے اس کے ایک سلطان تھے جن کا نام ہے ابو سعید ملک مظفر، یہ حضرت صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی تھے۔ انہوں نے باقاعدہ جلوس نکالنے کی ابتدا کی، اور یہ نیک صالح عالم تھے۔ اس زمانے میں کئی علماء نے ان کی زبان میں باقاعدہ ایک کتاب لکھی ان کے لیے، اور وہ میلاد کی کتابیں پڑھی جاتی تھی۔ غرض کے کئی علماء جنہوں نے میلاد کے بارے میں تائید کی، یہاں تک کہ ابن دایہ و نہایہ میں ملک مظفر کی اور کہا کہ بڑے عادل بادشاہ تھے، انہوں نے رسول اللہ کا میلاد منایا، لاکھوں روپے اس وقت خرچ ہوتے تھے اور ہزاروں جانور وغیرہ ذبح ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہاں تک کہ محدث سبت ابن جوزی انہوں نے بھی میلاد پر کتاب لکھی، اور انہوں نے بھی میلاد منانے کی تائید میں حدیثوں کو جمع کیا۔ دہیہ ہے جنہوں نے مستقل میلاد پر کئی جلدوں میں کتاب لکھی، اندلس کے رہنے والے تھے، 544 ہجری ان کی ولادت ہے۔ تو بہرحال ایک لمبی فہرست ہے محدثین کی جنہوں نے میلاد منایا بھی ہے، منانے کا حکم دیا۔ اب سب سے بڑھ کر آخری بات کر دوں جب بات تمام ہو جائے، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں ایک باب ہی قائم کیا، اور باب کا بھی نام رکھا میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ میں شامل ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جلد نمبر 2 میں آپ جائیں اور جلد 2 میں باب کو تلاش کر لیں تو باب ہی کا نام ہے میلاد ہی کا نام ہے میلاد۔ تو اب اگر میلاد منانا اور میلاد کو میلاد کہنا ہی بدعت ہے تو پھر امام ترمذی بھی بدعتی ہوئے، اور بدعتی کی کتاب پھر سیاستہ میں رکھا کیوں ہے آپ نے، پھر نکال گئے آپ نے پھر جی، واللہ عالم ثم رسول عالم۔ یہ سوال بہت کامن ہے، کئی بار آ گیا، اور اس کے بعد ایک آخری سوال ہے، پھر اختتام کریں گے صلاۃ السلام۔ جی، اہل سنت کے علاوہ دوسرے تمام فرقے مثلا تبلیغی امام کے پیچھے نماز درست ہے یا جائز نہیں؟ ایک کامن سینس کی بات ہے بھائی، کی بات ہے، ان پر گستاخ اللہ اور گستاخ رسول ہونے کا الزام ہے، اور اس بنیاد پر ان پر حکم کفر ہے، لہذا کسی بھی جس پر حکم کفر ہو اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، اور نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، لہذا ان سے پیچھے پڑھنے سے پرہیز کریں۔ ایک سوال ہے 11ویں کی اصل کیا ہے؟
تو 11ویں کے اسلحے کے لیے یہی کافی ہے کہ نظر و نیاز ہمارے ہاں جائز ہے، ہر بزرگ کی جائز ہے، تو غوث اعظم تو ولیوں کے سردار ہے، پھر ان کی کہاں سے ناجائز ہو گئی؟ 11ویں کے اسلحے یہ ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، چنانچہ بخاری کے اندر خود موجود ہے۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم نے ملیدہ سمجھتا ہے نا آپ لوگوں کو، روٹی کو باریک چور لیا جاتا ہے، ملیدہ بنایا اور اس میں اصلی گھی ڈال دیا اور اس کو گھی کو میں ملا دیا، پھر اس پہ کچھ شکر یا میٹھی چیز ڈال دی، کھجور وغیرہ کے ٹکڑے، میٹھا آ جائے، میٹھا پن آ جائے، اور کہتے کہ مجھ سے کہا کہ انا جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دینا۔ انس ابن مالک کہتے میں حضور کے پاس آیا تو اس وقت تقریباً 70 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور کے سامنے میں نے وہ کٹورا رکھا اور کہا یا رسول اللہ میری والدہ ام سلیم نے یہ آپ کی طرف بھیجا ہے۔ کہتے ہیں حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کے رسول نے جیتنا چاہا، جہاں سے چاہا قرآن کی تلاوت کی۔ کھانا رکھ کے تلاوت کرنا یہی فاتحہ اور یہی ہم کرتے ہیں، تو اسی کو رسول نے کیا اور کہا کہ انس فاتحہ ختم ہوئی، کہا انس اس کو پیالے کو اٹھاؤ ہر صحابی کے سامنے رکھتے جاؤ۔ حضرت انس ہر صحابی کے سامنے رکھتے اور وہ صحابی کھاتے، حضور فرماتے شکم سے رو کر کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ خوب جوش جلاتے، یہاں تک کہ 70 صحابہ سے پھر کر وہ پیالہ حضور کے پاس آیا، سرکار نے بھی کھایا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے دیا اور کہا نہ جاؤ اب جو کچھ بچا ہے یہ ہماری طرف سے اپنی والدہ ام سلیم کو دینا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں قسم وحدہ لا شریک کی، میں تعجب میں پڑ گیا، جب لایا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو اب جازا ہے، تو بہرحال یہ ہاں تو دوستوں کیسی لگی یہ ویڈیو آپ لوگ ضرور بتائیے، اور چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیجئے، ہمیں سپورٹ کیجئے اور اچھا سا پیارا سا کمنٹ کیجئے، اور آپ کو کون سی بات اس میں اچھی لگی یا کون سی بات آپ کو معلوم تھی، کون سا سوال آپ کو معلوم تھا، یہ بھی اس جواب دیجئے گا آپ ضرور۔ تو ایک پیارا سا کمنٹ کیجئے گا آپ لوگ، اور کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور نئی تقریر کے ساتھ۔ خدا حافظ۔